افغان طالبان کے سول وار خانہ جنگی شروع ہو گئی گروپس کے درمیان، اس پر کیا آپ کی لیٹسٹ ہے؟ یہ سارا جو ریجن ہے ان کے اندر جو بھی شر پھیلانے والے ہیں یا ٹیررزم کرنے والے ہیں ان کی بیس جو ہے وہ افغانستان ہے، اور سب افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو ریجڈ پالیسیز ہیں قندھار کی اور ملا ہیبت اللہ کی، جو ان کا گروپ ہے، یہ بڑھ رہا ہے طالبان کی گورنمنٹ کے کولیپس کی جانب۔ پاکستان کا افغانستان کے حوالے سے نیو ڈپلومیٹک انیشیٹو کیا ہے؟ اس پہ امید ہے کہ جلد کوئی اس پہ ایکشن ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں انور حسین سمرہ، آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے اور افغان طالبان کے درمیان سول وار کی جو جنگ چل رہی ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں جواد اوان صاحب۔ جواد اوان صاحب ویلکم۔ جواد صاحب، یہ خطے کی ایک تو سیکیورٹی صورتحال آپ کو پتہ بڑی خراب ہے، دوسرا افغان طالبان کے سول وار خانہ جنگی شروع ہو گئی گروپس کے درمیان، اس پر کیا آپ کی لیٹسٹ ہے؟ دیکھیں، خطے کی جو سیکیورٹی ہے اس کا مین فوکس جو ہے اور جو اس کی مین لائن ہے وہ تو افغانستان سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ افغانستان میں ڈفرینٹ گروپس جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں کلیدم ٹی ٹی پی جو ہے وہ سب سے بڑا گروپ ہے، اور پاکستان کے لیے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان فوکسڈ ہے اور پاکستان کے لیے سب سے بڑی تھریٹ ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ آئی ایس کے پی ہے، اسلامک اسٹیٹ خراسان پروونس، جس کو ہم داعش افغانستان یا خراسان چیپٹر جو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ای ٹی آئی ایم کے فائٹرز ہیں، ایسٹ ترکمانستان اسلامک موومنٹ، جو چائنا کا جو اٹانومس ریجن ہے سنکیانگ میں سیپریٹسٹ موومنٹ جو ہے اس میں وہ انوالو ہیں اس میں۔ پھر اس میں القاعدہ کی بھی جو ہے وہ القاعدہ بھی وہاں پہ موجود ہے، اسی طرح دوسرے اور گروپس بھی موجود ہیں، ازبک بھی کافی فورن فائٹرز بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تاجکستان میں جو جماعت انصار اللہ ہے ان کے لوگ بھی اس طرف موجود ہیں، اور جماعت انصار اللہ کو آپ تاجکستان کی طالبان کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس سارا جو ریجنل رنگ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جتنے گروپس ہیں، جن کو جتنے ہمسایہ والے کو جتنی تھریٹس ہیں، وہ سارے یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی سارے افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں، افغانستان میں آ جا رہے ہیں۔ اس میں ایک اور میں گروپ کا ایڈیشن جو ہے وہ کر دوں کہ اس میں جو جیش العدل ہے جو ایرانی بلوچستان میں ایکٹیو ہے، وہ قندھار میں ان کے لوگ بھی موجود ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے جو لوگ ہیں بی ایل اے جو کلدم بی ایل اے ہے، اس کے لوگ بھی جو ہیں وہ قندھار میں موجود ہیں، ان کے فائٹرز بھی ہیں، فیملیز بھی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ جو آپ نے سوال جہاں سے آغاز کیا، خطے کی سیکیورٹی، تو یہ سارا جو ریجن ہے ان کے اندر جو بھی شر پھیلانے والے ہیں یا ٹیررزم کرنے والے ہیں ان کی بیس جو ہے وہ افغانستان ہے، اور سب افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ سیف سینکچریز ہیں وہاں پر؟ جی بالکل، اچھا، سیف سینچریز ہیں۔ اور اب ہم آ جاتے ہیں افغانستان کی طرف براہ راست، اور جو آپ نے سوال گروپس کیا کے درمیان جو سول وار کا، خانہ جنگی ہو رہی ہے، دیکھیں ابھی جو گروپس ہیں، دو گروپس ہیں، آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے ان کو ریویل کیا تھا۔ ایک کابل گروپ ہے اور ایک قندھار گروپ۔ کابل گروپ جو ہے بیسیکلی وہ حقانیز ہیں، حقانی نیٹ ورک ہے، حقانی گروپ ہے، ان کے لوگوں کے نام بھی بتاتا ہوں میں آپ کو بھی آگے۔ دوسری طرف جو ہے وہ قندھار گروپ ہے، جو پاور سیٹ ہے افغان طالبان کی، اور وہ ہے ملا ہیبت اللہ اخندزادہ، جو کہ طالبان کے امیر ہیں۔ گزشتہ 1.5-2 سال سے کئی ایک جو ان کے فتوے ہیں اور کئی ایک احکامات جو ہیں ان کو مسلسل جو کابل گروپ ہے وہ ڈس اوبے کرتا ہے یا اگنور کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے یہ رفٹ جو ہے وہ گہری ہوتی گئی، اور اس کے بعد کافی ساری وارننگ والے جو فتوے ہیں وہ بھی ملا اخندزادہ کے آئے، جو طالبان امیر ہیں۔ اسی دوران جو ملا خلیل الرحمان حقانی، جو ان کے ریفیوجیز کے منسٹر تھے، جن پہ ایک سوئسائڈ حملے میں جو ہلاک ہو گئے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ جو حقانی کی جو اسیسینیشن ہے، یہ ان کی انٹرنل رفٹس کا شاخسانہ نظر آتی ہے، کیونکہ فٹ پرنٹ جو ہے اسی طرف جاتا ہے۔ حالانکہ اس کی ذمہ داری جو ہے داعش افغانستان یا آئی ایس کے پی نے قبول کی، لیکن تقریباً 30-35 گھنٹے کے ڈیلے کے بعد کی۔ آئی ایس کے پی کبھی ایسے نہیں کرتی، ان پہ جو اٹیکس وہ کرتی ہے
اس کے ود ان آر ود ان ہاف این آر وہ اس کی رسپانسبلٹی کلیم کرتے ہیں. لہٰذا یہ جو فٹ پرنٹ ہے یہ ان کے انٹرنل جو ڈائنامکس ہیں ان کی رفٹس کی اس طرف جا رہا ہے. اس کے بعد جو انٹیریئر منسٹری تھی ان کی جو سراج الدین حقانی جس کے وزیر ہیں قائم مقام جو ان کی گورنمنٹ ہے ان کی جانب سے, اور جو افغان انٹیلیجنس ہے GD ہے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس جو ہے ان کی جانب سے ملا ہیبت اللہ اخندزادہ اور ان کے قریبی جو ان کے کلوز ایڈیز ہیں ان کو وارننگ ہے کہ ان لوگوں پہ اٹیک ہو سکتا ہے. اب نام تو انہوں نے داعش کے لیا لیکن بیسیکلی یہ انٹرنل فائٹنگ ہے. اس میں ہیبت اللہ کی سیکیورٹی جو وہ بھی بڑھ گئی, حالانکہ وہ کسی کو ملتے نہیں ہیں روٹین میں, بڑی کم ان کی ملاقاتیں, اپنے جو کیبنٹ ہے ان کی وہاں ان سے بھی بڑی کم ملاقاتیں ہوتی ہیں. ان کے دستے راست اور جو قندھار کے گورنر ہیں ملا اختر شیریں اخند جو ہیں وہ ساری ہر چیز کو ان کی تمام جو ڈپارٹمنٹس کی مانیٹرنگ ایوری تھنگ اس کو وہ لک آفٹر کرتے ہیں. اور پاکستان بھی ان کے خصوصی پیغام کے ساتھ پچھلے سال وہی آئے تشریف لائے تھے. اچھا, اب اس میں اس وقت جو تازہ ترین ہے بیک گراؤنڈ بتایا ناظرین کی سمجھ کے لیے کہ یہ کیا معاملات ہیں. تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ابھی جو ملا ہیبت اللہ اخندزادہ ہے انہوں نے ایک تازہ انہوں نے فتویٰ جو ہے وہ جاری کیا, فریش بالکل تازہ ترین فتویٰ ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو کوئی بھی ان کی جو کمانڈز ہیں ٹھیک ہے ان کے احکامات کو جو بھی ڈس اوبے کرے گا اس کو پہلے ایک موقع دے کہ اس کو جینٹلی اس کو آرام سے سمجھایا جائے. اگر وہ پھر بھی کمپلائی کرنے میں ان کے آرڈرز ناکام رہے تو اس کو گرفتار کر لیا جائے اور ملٹری کورٹ میں اس کو ٹرائی کیا جائے. یعنی یہ تو پھر ایسے ہی ہوا نا کہ گورنمنٹ کے احکامات یعنی اس کے خلاف وہ بغاوت کا پھر کام ہو گیا. جی بالکل ایسی صورتحال ہے. اور اس میں یہ ڈائریکٹو ابھی یہ تازہ جو ڈائریکٹو آیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان کے ڈیپٹی فارن منسٹر ہیں عباس ٹانکزئی, وہ ابھی کسی انڈسکلوز لوکیشن پہ ہیں. انہوں نے خواتین اور جو طلباء ہیں ان کے حوالے سے ان کا سٹیٹمنٹ آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پابندی ہے جو قندھار سیٹ کی طرف سے ہے کہ خواتین کی تعلیم کے اوپر جو پابندی ہے انہوں نے کہا کہ یہ غلط فیصلہ ہے. اچھا, اس کے بعد یہ بات سراج الدین حقانی جو ان کے وزیر داخلہ ہیں اور جو حقانی گروپ ہے دوسرا یا کابل گروپ ہے اس کی طرف سے بھی بات آئی. پھر ملا ضعیف جو ہیں پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا امبیسڈر تھے, ملا ضعیف نے ایک لیٹر لکھا ہے ان کو. اس کے علاوہ ایک کنسلٹیٹو میٹنگ ہوئی کابل میں, اس میں ان کے کافی سارے لیڈرز تھے, انہوں نے بھی یہی بات کی. تو یہ ایک بڑی سخت رفٹ جو ہے چل رہی ہے. اچھا, اس میں انہوں نے ایک تو یہ جاری کیا فتویٰ, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کو گرفتار کرنا. جو عباس ٹانکزئی نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا, عباس ٹانکزئی جو ان کے ڈیپٹی فارن منسٹر ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے باقاعدہ انسٹرکشنز دیں ملا ہیبت اللہ نے جو امیر ہیں طالبان کے, لیکن وہ کہیں ڈس اپیئر ہو گئے. ظاہر ہے ان کو کانسیکوینسز کا پتہ ہوگا. تو ابھی جو عباس ٹانکزئی ہے ان کا ایک تازہ بیان آیا ہے جو کہ بہت الارمنگ ہے ان کے طالبان کے حوالے سے. اسی پرسپیکٹو میں اسی کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ریجڈ پالیسیز ہیں قندھار کی اور ملا ہیبت اللہ کی جو ان کا گروپ ہے یہ بڑھ رہا ہے طالبان کی گورنمنٹ کے کولیپس کی جانب. اچھا, یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. جی, انہوں نے کہا جتنی ایڈمیشن کر لیا انہوں نے پھر. جی ایڈمیشن ہے. انہوں نے کہا یہ طالبان کا جو رجیم ہے یہ کولیپس کی جانب بڑھ رہا ہے. اگر جو قندھار سیٹ ہے یا ملا ہیبت اللہ اور ان کے جو قریبی ساتھی ہیں بیسیکلی یہ اولڈ گارڈ ہیں, یہ وہ ملا عمر کی جو لائن تھی جو ان کا ایک نظریہ جو ہے فلسفہ جو ان کا اسلام ان کی شریعت کے مطابق جو انہوں نے شریعت ان کے اپنے حوالے سے بنائی, جو ان کے بیسک انہوں نے اپنے پرنسپل جو فاؤنڈیشنز بنائی ہیں اس حوالے سے انہوں نے وہ پابندی لگائی ہوئی خواتین پر. تو یہ ان گروپس میں جو لڑائی ہے یہ اس لائن پہ جا رہے ہیں, بالکل ملا عمر کو فالو کر رہے ہیں اور ان پہ پریشر بڑھ رہا ہے, ہر طرف سے پریشر بڑھ رہا ہے. آپ تو دیکھیں نا وہ ٹرمپ آئے ہیں, ٹرمپ نے ان کی امداد بھی بند کر دی. جی بالکل, انہوں نے تو پاکستان کی بھی بند کر دی امداد. جی, اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو افغان پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ افغان جو بائیڈن گورنمنٹ میں جب انہوں نے وڈرا کیا اور وہ افغان جو سابقہ حکومت کے ساتھ تھے اور امریکن اور فارنرز کا کولیشن فورسز کے ساتھ کام کرتے تھے, ان کی تعداد غالباً کو 40,000 کے قریب وہ پاکستان میں کچھ جا چکی ہیں, چند ہزار آلریڈی ان کو پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا اور پاکستان میں ان کو رکھا تھا. ابھی تو فی الحال ان کے ویزے جو ہیں ان کو بھی انٹری دینے پہ ابھی پابندی ہے امریکہ میں, ابھی جب سے ٹرمپ آئے ہیں. ٹھیک ہے جی, پھر ان کے اسلحے کے حوالے سے بھی انہوں نے ان کو تھریٹ دی, اسی وجہ سے وہ امداد بند کی گئی. اچھا, ہم کمنگ بیک ٹو دی طالبان رفٹس. اچھا, اس میں
ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ان کے آپس کے پہلے تو ایک دو ان کے گروپس میں اسیسینیشنز ہوئی ان کے لیڈرز کی، جس میں سب سے بڑی اسیسینیشن ہے وہ خلیل الرحمان حقانی کی حقانی گروپ، جو کہ جو جلال الدین حقانی ہیں ان کے بھائی اور حقانی نیٹ ورک کے فاؤنڈر ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں اب جو تازہ ترین اس کے بعد ایک اور الارمنگ ڈیولپمنٹ جو ان کی جس میں یہ سول وار کی طرف بڑھنے کی جو انڈیکیشن دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ ملا ہیبت اللہ کے جو آپ کہیں کہ لائل فورسز ہیں یا اس کے لوگ ہیں، انہوں نے حقانی جو نیٹ ورک کے جو فائٹرز ہیں وہ کابل میدان واردک ہائی وے کے اوپر جو جتنی سیکیورٹی پوسٹ تھی وہ حقانی نیٹ ورک کے جو لائل تھے ان کے پاس تھی، ان کو انہوں نے ڈسارم کر کے وہ چیک پوسٹ جو ہیں وہ ٹیک اوور کر لی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ بھی آپ یہ کہیے کہ آج صبح ارلی مارننگ کی یعنی فجر یا اسے رات کل کی تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے. تو اس سے یہ بات بہت مزید آگے کی طرف بڑھ گئی ہے جو اس کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ ابھی کس طرف جا رہی ہے، معاملہ جو اس طرف جا رہا ہے. لیکن اس کو وہ کرنے کے لیے وارڈ آف کرنے کے لیے یا ایورٹ کرنے کے لیے جو ملا جو ہے ہیبت اللہ اخندزادہ ہیں انہوں نے ایک میٹنگ بھی جو ہے قندھار میں جو ہے وہ کال کر لی ہے. ابھی اس کا ٹائم جو ہے کچھ نہیں آیا کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کی میٹنگز جو ہے خاص طور پہ جو ملا ہیبت اللہ کے ساتھ ہیں، ایک تو ان ڈسکلوز لوکیشن پہ ہوتی ہے، انہیں پتا ہے کہ وہ بھی انڈر تھریٹ ہیں، ان کے قریبی لوگ بھی تھریٹ ہیں، یہ لوگ بھی انڈر تھریٹ ہیں، آپسی جو لڑائی جا رہی ہے اس میں. تو وہ انہوں نے میٹنگ بلائی، کب بلائی ہے مطلب کب وہ بلاتے ہیں، لیکن سمن کر دی ہے اسی اب یا نیکسٹ منتھ میں کس ٹائم ہوگی. اس کے علاوہ اس سے پہلے گزشتہ 24 گھنٹے میں کچھ لوگ جو ہیں ملا ہیبت اللہ سے امیر جو طالبان ہیں ان سے قندھار میں مل کے بھی آئے ہیں. اس میں ان کے ڈیفنس منسٹر جو ہیں ملا یعقوب اور ملا برادر، ان کے جو سینئر اولڈ گارڈ کمانڈر ہیں وہ، اور ان کے ڈیپٹی جو انٹیریئر منسٹر ہیں ابراہیم صدر اور کچھ اور لوگ، یہ ان کو مل کے آئے ہیں. اور اس میں جو اطلاعات ملی وہ یہی ہے کہ یہ جو سول وار لائک سچویشن ہے امنگ افغان طالبان گروپس، اس کے اوپر اس کو ایورٹ کرنے کی جو ہے وہ کوششیں کر رہی ہیں، اور اس ڈائریکشن میں یہ میٹنگز ہوئی ہیں. کیونکہ ان کے ساتھ بھی ملا جو ہیبت اللہ ہے وہ اپنی کمانڈز کو اور اپنا جو اثر ہے اور جو ان کی اتھارٹی ہے اس کو وہ انفورس کروانے کے لیے اپنے آرڈرز کو وہ بڑی اب اسٹرکٹر لائن کی طرف آ گئے ہیں، اور انہوں نے اب گرفتاریوں کے حکم اور ملٹری کورٹس میں ٹرائی کرنے کہ جو وہ بات کر دی ہے. انہوں نے اپنا جو ہے فائنل جو ہے نا انہوں نے اپنا ایک فائنل ایکشن لیا ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں یا آئندہ کچھ عرصے میں یہ کس طرف کو جاتی چیز. لیکن سچویشن جو ہے وہ سول وار لائک ہے جس میں ان کے کئی کمانڈرز ایک دوسرے کے اچھا جواز صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا افغانستان کے حوالے سے نیو ڈپلومیٹک انیشیٹو کیا ہے؟ کیونکہ سینیریو بدل رہا ہے نا، وہاں پہ سول وار کی طرف جا رہے ہیں، تو کیا ہے پاکستان کا کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ اس پہ کام کر رہا ہے اور اس نے کوشش کی ہے کہ پاکستان جو ہے چائنا اور رشیا کے ساتھ مل کے کوئی جو جیسے ہمارے وہ صادق خان خصوصی نمائندہ برائے افغانستان ہے جن کو ابھی دوبارہ جو ہے ڈیزگنیٹ کیا وہ لگایا گیا تھا، وہ جو چائنا اور رشیا کے جو خصوصی نمائندگان ہیں اس ریجن کے لیے جس میں افغانستان شامل ہے، ان کو ملا کے ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ بنایا جائے. اس کے لیے ہم دونوں ممالک سے رابطے میں ہیں، بات چیت ہو رہی ہے. ڈپلومیٹک لیول پہ ڈپلومیٹک لیول یا پولیٹیکل؟ دیکھیں وہ جرگے بھی جائیں گے لیکن یہ ڈپلومیٹک لیول پہ ان کو بھیجا جائے، یعنی گورنمنٹ کی اونرشپ میں جائیں گے نا؟ جی گورنمنٹ کی بالکل اونرشپ میں جائیں گے اور اس پہ کام ہو رہا ہے. اس میں دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ چائنا جو ہے اس کو سنکیانگ کی تھریٹ ہے، وہاں پہ ETIM موجود ہے. اور ابھی میں ناظرین کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ ETM کے 500 سے زائد فائٹر جو ہیں وہ افغانستان کے ایک سٹیشن پہ یعنی تخار اور بدخشاں اور ایک اور ان کا ابھی کچھ قندھار میں، وہ تقریباً 500 سے زائد ان کے سکیٹرڈ جو ہے وہ فائٹر بیٹھا ہوا ہے. اور یہ میں آپ کو نمبر وہ بتا رہا ہوں جو ان کا لاسٹ اپ ڈیٹ تھی، اس میں ہو سکتا ہے کہ بڑھ بھی گئے ہوں. تو ایک یہ لوگ ہیں. پھر یہ ہے کہ دیکھیں رشیا کا انٹرسٹ کیا ہے. رشیا کا انٹرسٹ یہ ہے کہ اس کے پاس وہاں پہ کانسرٹ پہ رشیا میں ماسکو میں اٹیک ہوا، وہ داعش نے کیا IS، اور اس کے جو لنکیجز تھے وہ داعش خراسان یعنی افغانستان سے جڑ رہے تھے. ترکی میں اٹیک ہوا، ٹھیک ہے جی. تو اب اس کا انٹرسٹ یہ ہے. پاکستان جو ہے وہ TTP، ٹھیک ہے جی.
تو تینوں ملک جو ہیں وہ تینوں اس کے ستائے ہیں. ابھی ان کو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو تاجکستان کو بھی انوالو کرنا چاہیے تھا جو ان کا امیجیٹ نیبر ہے, بلکہ ٹرکی کو بھی انوالو کرنا چاہیے تھا, کیونکہ ٹرکی بھی اس کا میں مکمل کر لوں کہ اس کا ٹارگٹ بنا, وہاں بھی داعش, اور اس کا کنیکشن بھی یہیں سے جڑا ہوا تھا افغانستان سے, یہ بیس کیمپ ہے ان سب کا. تو اس پیرائے میں جو ہے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, تو اس پہ امید ہے کہ جلد کوئی اس پہ ایکشن ہوگا, اور یہ ڈیلیگیشن جائیں گے جو کہ افغانستان کو, کابل کو اس پہ زور دیں گے, اسے کنونس کرنے کی کوشش کریں گے, منانے کی, کہ اگر یہ نہیں تو پھر یہ سب سائٹ پہ آئیں گے اور ان کے خلاف کوئی جوائنٹ ایکشن بھی پاسبل ہے. اس میں دیکھیں ابھی ایک میں بیک گراؤنڈر کے طور پہ ناظرین کے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو سراج الدین حقانی کچھ وقت پہلے یو اے گئے ہوئے تھے, ان کے ساتھ ان کے جی ڈی آئی کے چیف, جو انٹیلیجنس چیف جو ہیں مولانا عبدالحق واسق جو ہیں, وہ بھی ساتھ تھے, کچھ اور لوگ بھی تھے. تو جب ان کی یو اے کے پرنس اور ٹاپ لیڈرشپ سے ملاقات ہوئی, تو یہ جو ایکشن تھا وہ ان کے اپنے معاملات بھی تھے, لیکن اس میں پاکستان کے معاملات طے کرنے کا بھی اس میں موجود تھا ایجنڈے میں, اس لیے کہ وہاں پہ بیک گراؤنڈ میں پاکستان کے سیکیورٹی آفیشلز جو ہیں وہ بھی تھے, لیکن پریزنٹ نہیں تھے. لیکن ہم نے یو اے کو بھی کنوے کیا, قطر نے بھی اس میں ایفرٹ کی. بیسیکلی اس ایفرٹ کا آغاز سعودی عربیہ سے ہوا. سعودی عربیہ نے ڈائریکٹلی بھی انٹروین کیا اور افغان طالبان کو کہا کہ ٹی ٹی پی کا جو معاملہ کلدم اس کو پاکستان کے ساتھ سیٹل کریں, اور ان کا جو ہے ان کے ساتھ پرماننٹ کوئی اس کا ریزولوشن کریں. اس کے لیے انہوں نے یو اے کو بھی انوالو کیا اور قطر کو بھی کیا. ابھی اس میں دیکھیں صرف اتنا ہی کیا انہوں نے کہ انہوں نے کچھ خاندان جو ہیں ٹی ٹی پی کے, کوئی 130 سے 123 سے 150 تک, ان کو پاکستان بارڈر سے ہٹا کے تو ان کا سینٹرل پروونس ہے غزنی, اس میں ان کو شفٹ کر دیا. یہ کام انہوں نے آج سے سال ڈیڑھ پہلے بھی کیا تھا. میں اس میں تھوڑا سا دیکھیں جو کٹ شاٹ, اب کیا ڈپلومیٹک انیشیٹو کیا ہے وہ کٹ شاٹ. اچھا, جو سیکیورٹی آفیشلز ہیں یا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جب میرے رابطے ان لوگوں سے ہوئے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کام تو انہوں نے آج سے 1.5 سال پہلے بھی کیا تھا, یہ تو آئی واش ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جب تک یہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول نہیں کرتے تو اس وقت تک یہ فیملیز کو موو کرنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میری اسیسمنٹ یا میرا جو اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کو جب تک کنٹرول نہیں کرتے, کلدم ان ٹیررسٹ کنسورشیم کو, اس گروپ کو, تب تک وہ چاہے آپ ان کو جس مرضی صوبے میں موو کر دیں, ٹھیک ہے جی, وہ اگر فریلی آپریٹ کر رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ابھی اس کے ساتھ ان کی دیکھیں ٹی ٹی پی کے جو فائٹرز ہیں, کافی سارے فائٹرز ہوئے اس موومنٹ کے اندر. کندھار آنے کی مجھے تازہ ترین اطلاع ملی کہ کندھاروں کی فیملیز بھی کہیں کچھ شفٹ ہوئی ہیں, اور ٹی ٹی پی کے جو ٹیررسٹ ہیں گروپس ہیں کچھ مین کمانڈر کے ساتھ وہ شفٹ ہو گئے کندھار میں. ہمارے پاس اب دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں ٹیررزم جو ٹی ٹی پی ریلیٹڈ جو ایکسلریٹ ہوا ہے, جیسے قلعہ عبداللہ میں انہوں نے ایک اٹیک کیا, وہ گروپ جو تھا بیسیکلی وہ جماعت الاحرار کا تھا, جو عمر خالد خراسانی کا گروپ تھا. بیسیکلی تو یہ گروپ جو ہے جب مولانا فضل اللہ ٹی ٹی پی چیف تھا تو یہ اس میں سے نکل گیا تھا, انہوں نے جماعت الاحرار بنائی اور یہ داعش میں شامل ہوئے, پھر دوبارہ شامل ہوئے. تو اس طرح وہ کندھار میں بھی یہ فوکس کر رہے ہیں, وہاں پہنچے ہوئے ہیں, اور بلوچستان پہ کاروائیاں جو ہیں ان کی تیز ہو رہی ہیں. نہیں, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اس ڈپلومیٹک انیشیٹو جو ہے, جو آپ نے کہا کہ چائنا بھی ہے, ٹرکی بھی متاثرہ ہے, رشیا بھی ہے, تاجکستان کی بھی بات کی ہے, تو یہ ڈپلومیٹک لیول پہ اس کو پولیٹیکل اونرشپ دے کے کیا جا رہا ہے یا جرگا سسٹم کے تحت اس کو دیکھا جا رہا ہے؟ یہ ذرا ون لائنر اس پہ بتائیے. جی دیکھیں, یہ پولیٹیکل اونرشپ کے ساتھ کیا جائے گا, ٹھیک ہے جی. تینوں ممالک جو ہیں بالکل پولیٹیکل اونرشپ کے ساتھ وہ اناؤنسڈ ہوگا, اور اس کی دوسری سائڈ پہ جرگے بھی چلیں گے. آلریڈی جرگوں کے حوالے سے تو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, رابطے ہو رہے ہیں, اس کی دوسری سائڈ وہ بھی چلیں, لیکن یہ اس سے سیپریٹ ہوگا, یہ گورنمنٹ لیول پہ ہوگا باقاعدہ. جی ٹھیک ہے. اچھا, کالعدم ٹی ٹی پی میں گروپنگ کا بڑا آج کل خبریں آ رہی ہیں, اس کو بھی بریفلی بتائیے گا کہ گروپنگ کتنے گروپس بن گئے ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہے. دیکھیں, ٹی ٹی پی کے اندر جو گروپس ہیں ویسے تو وہ کوئی 60 سے زیادہ ڈفرنٹ ملیٹنٹ یا ٹیررسٹ گروپس ہیں جو ٹی ٹی پی کے امبریلا میں آپریٹ کر رہے ہیں. اچھا, چھوٹے بڑے مختلف ہیں, چھوٹے چھوٹے, ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے جو مین جو گروپ ہیں, بڑے جو گروپ ہیں, اس میں ایک نور ولی محسود جو ٹی ٹی پی کلدم ٹی ٹی پی کا چیف ہے, اور دوسرا حافظ گل بہادر کا, ٹھیک ہے جی, جو نارتھ وزیرستان سے بلانگ کرتا ہے. بیسیکلی حافظ گل بہادر جو وار لارڈ ہے, جنگجو کمانڈر ہے, اس کی اپنی خاصی فالوئنگ ہے. ان کے اندر جو ہے وہ لڑائی جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے, اور ابھی ریسنٹلی کچھ مین جو گروپس ہیں انہوں نے نور ولی محسود کو جوائن کیا, اور
اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حافظ گل بہادر نے خیبر جو ڈسٹرکٹ ہے اس کو فوکس کیا، اور وہاں پہ جو قلعہ لشکر اسلام ہے وہ ان کے ساتھ مل گئی ہے، اس میں ضم ہو گئی حافظ گل بہادر گروپ میں. اور اس وقت ان فائٹنگ یہ تو کافی سارے ایک دوسرے کے لوگ جو ہیں مروا بھی چکے ہیں. ان کی لڑائی جو ہے کہ دیکھیں حافظ، میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں ناظرین کی اس کی انفارمیشن کے لیے، کہ جو نور ولی مسعود ہے یا ٹی ٹی پی ہے وہ کنڑ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. کنڑ ہے وہ کنڑ میں بھی ہیں، وہ پکتیا صوبے میں بھی ہیں، وہ پکتیکا جس میں ہم نے سٹرائک کی اور ان کے مختلف کیمپس جو تباہ کیے، جو اور خوست میں بھی ہیں. اچھا خوست جو ہے وہ بڑا ٹپیکل جو ایریا ہے، اس میں وہاں سے حافظ گل بہادر آپریٹ کرتا ہے. اس کے کیمپس اور اس کا ایک جیش العمری، اس کا ایک سوسائڈ بامبنگ کا ایک کیمپ ہے، وہ خوست سے آپریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ان کی ان فائٹنگ میں کافی سارے انہوں نے ایک دوسروں کے جو ہے لوگ بھی اب تک کافی کمانڈرز جو ایک دوسرے کے مار چکے ہیں. غالباً کوئی بڑے اور درمیانے لیول کے فائٹر اگر ملائیں تو میرے کو 50-60 سے زیادہ ایک دوسرے کی یہ پچھلے سال کے مڈ سے لے کے اب تک جو ہے کلنگز جو ہیں وہ کر چکے ہیں. یہ انگریس بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. حافظ گل بہادر جس کا اثر جو ہے نارتھ وزیرستان سے نکل کے مطلب بنو ڈویژن کے اوپر تھا، وہ بنو ڈویژن سے پشاور ڈویژن میں چلا گیا اور وہ خیبر ڈسٹرکٹ میں اس نے ایک الائنس بنا لیا. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز دیکھیں، یہ جو ان کی فائٹنگ ہے یا جو ان کی رفٹس ہیں، یہ اس کی پوری ایک بریف سی تاریخ بتا دوں کہ جو بیسیکلی جو ٹی ٹی پی ہے قلعہ، اس کے فاؤنڈر جو ہیں وہ مسعود ٹرائب ہے، مسعود گروپ ہے، بیت اللہ مسعود. ٹھیک ہے جی. جو حافظ گل بہادر ہے یہ وزیر ٹرائب ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کہیں کہ ایک قبائلی مخاصمت بھی ہے، اور ایک دوسرے پہ برتری لینا، اور وہ جو سیٹ ہے جس سے پیسہ آتا ہے یا جس سے ان کی پالیٹکس چل رہی ہے، یعنی ٹیررزم پالیٹکس جو ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی یہ کام تیز ہو رہا ہے. اور اس میں خاص طور پہ حافظ گل بہادر کے انہوں نے کچھ لوگ مروائے، اور اس سے پہلے یہ تھا کہ انہوں نے بھی کاؤنٹر مروا دی. لیکن حافظ گل بہادر ان کی رفٹ تب شروع ہوئی تھی جب انہوں نے نارتھ وزیرستان جو ہے اس میں پچھلے سال کی جو تشکیلیں انہوں نے بنائی تھی، پارٹی کے جو مختلف انہوں نے اپنے جو لوگ تعینات کیے تھے، اس میں انہوں نے وہاں پہ اپنے لوگ لگائے نور ولی مسعود گروپ نے. تو پھر وہاں سے ان کی رفٹ شروع ہوئی. تو اب وہاں سے انہوں لوگ ہٹا دیے تھے، لیکن وہ رفٹ جاری ہیں اور لڑائی جو ہے وہ تیز ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کا یہ دونوں جو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، ایک طالبان جو افغان ہیں ان کے اندر رفٹس، اور ایک جو ان کے اندر جو رفٹس ہیں، اس کا پاکستان جو ہے یا دوسرے جو لوگ ان سے پریشان ہیں ان کو تو اس کا میرے خیال فائدہ ہی ہوگا. ان کو فائدہ ہی ہے کہ آپس میں یہ لڑ کے مر جائیں. اچھا، میں آپ کو معذرت کے ساتھ میں پارا چنار کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں. ابھی ہم نے ڈی اے خان میں ایک آپریشن کیا، اور اس میں ایک بڑا ہائی ویلیو کمانڈر جو ہے وہ ٹی ٹی پی کا ہم نے ہلاک کیا. اس سے قبل ہم نے خیبر ڈسٹرکٹ میں ایک آپریشن کیا تھا، اور اس میں ایک ان کا ہائی ویلیو کمانڈر جو قاری اسماعیل، اس کو ہم نے ہلاک کیا. وہ قاری اسماعیل کے بدلے میں وہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے، وہ جماعت الاحرار کا لیڈر تھا، بیسیکلی کمانڈر تھا، اس کے کاؤنٹر میں انہوں نے ایک ریونج اٹیک کیا جو قلعہ عبداللہ میں، وہ کلیم کرتے ہیں قلعہ عبداللہ میں وہ جماعت الاحرار کے لوگ تھے. اچھا، ابھی جو ہم نے یہ مارا ہے اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے جی. یہ اس کا نام ہے، یہ افغان ڈپٹی گورنر ہیں بدگیس، ان کا کوئی صوبہ ہے جی. ان کا یہ بیٹا ہے جو اس اٹیک میں مارا گیا ہے. اس کا نام ہے جی بدر الدین عرف یوسف. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یہ ان کا ایک ہائی ویلیو کمانڈر ہے. اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ افغانستان جو ہے یا افغان گورنمنٹ کہیں پہ انوالو نہیں، ان کا ڈپٹی گورنر ہے، ان کا بیٹا جو ہے وہ اس ڈی اے خان کے آپریشن میں جو مارا گیا، اور ٹی ٹی پی کا ہائی ویلیو وہ کمانڈر ہے. تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں کہ ان کے ساتھ افغان جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، بہت سارے وہاں کے نیشنل جو ہیں. اور اس میں سب سے پھر میں بتا دوں کہ جو بڑھتا ہوا اثر رسوخ ہے حافظ گل بہادر کا، اس وقت جو سب سے زیادہ افغان فائٹر ہیں یا جو فورن فائٹر ہیں وہ حافظ گل بہادر گروپ میں. اور 500 سے زائد آخری تعداد جو ہے وہ پتہ لگی تھی جو افغان فائٹر حافظ گل بہادر گروپ میں. اچھا جواد صاحب، پارا چنار میں امن قائم ہو رہا ہے، لیٹسٹ کیا ہے یہ بھی بریفلی بتائیے. دیکھیں، بریف یہ ہے کہ اس میں وہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے، جو خوراک اور ادویات جو جانی شروع ہو گئی ہیں. اور جو لوگ وہ بنکرز وغیرہ جو انہوں نے بنا رکھے تھے ان کی تعداد 200 ہے. ان بنکرز کی کتنے اڑا دیے گئے ابھی تک کوئی، میرا خیال ہے ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ 30 کے قریب شاید ان کو تباہ کر دیا، 25 سے 30. وہ ان کو آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں. کافی سارا اسلحہ جو ہے وہ بھی پکڑا ہے، اور بہت سارا اسلحہ ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے مختلف جگہوں پہ وہ اسلحہ دفن کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے ایک زمانے میں ایک جماعت جو کراچی کی ہے
جو MKM لندن کے لیڈر ہیں ان کا بھی اسلحہ اسی طرح مختلف جگہوں پہ دفن ہوتا تھا, کو پانی کی ٹینکی میں پڑا. انہوں نے بہت سارا اسلحہ جو ہے ان کا بھی دبایا ہوا تھا. اور اس میں جو اسلحہ جو اصل میں ان سے مانگا گیا تھا وہ ان سے مانگا گیا تھا کہ لائسنسڈ ویپن جو اسمال آرمز ہیں وہ یہ رکھ سکتے ہیں, لیکن ان کے پاس دیکھیں نا اینٹی ایئر کرافٹ گنز تھیں, اینٹی ٹینک گنز تھیں, ٹھیک ہے جی, ان کے پاس ہیوی مشین گنز تھیں, ان کے پاس وہ کہیں کہ اسمال کیننز تھی یعنی توپیں تھیں, یعنی اس قسم کا ویپن وہاں موجود ہے اور پوری بنکرائزیشن ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ اس پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, بنکر استباہ کیے جا رہے ہیں, کافی اسلحہ بھی ان سے پکڑا گیا ہے, کچھ انہوں نے والنٹیئرلی بھی اسلحہ جو ہے وہ جمع کرا دیا ہے, سرنڈر کیا ہے. تو بہتری کی طرف جو ہے امید رکھنی چاہیے کہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. جی ناظرین, نیو ڈپلومیٹک انیشیٹو جو لیا جا رہا ہے, اب دیکھتے ہیں, وقت بتائے گا کہ خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال اس سے کیا بہتر ہوتی ہے, کس طرح امن قائم ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.